آج ہمارے معاشرے کا ایک بدترین فتنہ جب سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اسلام مخالف قوتیں اور طاقتیں کبھی رسول اللہ کی نعوذ باللہ توہین کر کے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا دل دکھا رہے ہیں، کبھی صحابہ کی توہین کر کے اسلام کی تعلیمات کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی محمد الرسول اللہ کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے یا کروا کے اسلام کے ماننے والوں کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور جانے انجانے میں اس موجودہ دور کے اندر ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جس قدر الحاد اور نوجوان نسل کو عقیدے کے اعتبار سے کمزور اور کھوکھلا کیا جا رہا ہے، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، البتہ سیکون فی امتی، میری امت میں ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں سے 30 دجال آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے۔ سپرلیٹو ڈگری ہے، ایک ہے جھوٹ بولنے والا، ایک ہے سب سے بڑا جھوٹا، اور دجال اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مکار ہو، جو مکار ہو، چلاک ہو، انتہائی منافق ہو، کھرے کو کھوٹا اور جھوٹ کو سچ کرنے کے اوپر پورا زور لگا دے، پوری تگ و دو لگا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میری امت میں سے 30 کذاب اور دجال ایسے آئیں گے، ہر دجال اور کذاب اپنے آپ کو یہی کہے گا انہو نبی، کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن لوگوں تم سن لو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ فتنہ اللہ کے رسول کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ اسود انسی یہ اپنے آپ کو نبی کہلوانے والا اللہ کے رسول میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور یمن کا رہنے والا مسیلمہ کذاب یمن سے آتا ہے رسول اللہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جب دماغ میں خناس ہو اور سوچ میں چدراہٹ ہو تو یہ مسلمہ کذاب اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی سے کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیجئے، آپ کے بعد میں آپ کا فرما روا ہوں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، فرمایا اے لعین اٹھ جا میرے پاس سے، یہ نبوت مانگنے سے نہیں ملتی، خواہش کرنے سے نہیں ملتی، انسان کی مرضی سے نہیں ملتی، یہ تو وہ تحفہ خدا بندی ہے، اپنے بندوں میں سے رب جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے چنا ہے اور آخر نبی چنا ہے، اٹھ جا میرے پاس سے۔ اور یمن میں جا کے جس کی سرحدیں روم کے ساتھ ہیں، مکے مدینے سے دور ہیں، وہاں پہ جا کے یہ شخص اپنا دجال پنا اور کذاب پنا شروع کرتا ہے، اور ایک فوج تیار کرتا ہے اور اپنے پیروکار تیار کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اس کا کلا کما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا ہے، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ جنگ یمامہ میں 1400 صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں، کس لیے؟ ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آیا تھا یہ اسلام قبول کرنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت میں حصہ داری مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ جا کے اپنی دکانداری، عیاری اور مکاری شروع کرتا ہے، اور اس کا اختتام مسلمہ کذاب کا اور اس کے پیروکار کا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، 100 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آخری نبی کا درجہ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کو ختم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور 200 سے زیادہ ایسے نبی کے ارشادات ہیں، نبی کی احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، واضح لفظ خاتم النبیین کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمائے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 احادیث، ان احادیث سے پہلے 1-2 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ تصور کریں رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، لوگوں ہر نبی کے بعد ایک نبی آتا ہے، اور پہلے والا نبی لوگوں کو بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری سناتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے، رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے آئے ہیں، محدود زمانے کے لیے آئے ہیں، محدود وقت کے لیے آئے ہیں، ان کی تعلیمات ان کی زندگی تک محدود ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف پیغمبر ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف شعیب نبی کو نبی بنا کر بھیجا۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے آپ کو نبی اور انبیاء مل جائیں گے کہ ایک ہی وقت میں 2-2 3-3 انبیاء، شعیب نبی کا زمانہ ہے اور ساتھ ہی موسیٰ نبی کی نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ بھی نبی ہیں، ساتھ ہی ہارون بھی نبی ہیں۔ ہر نبی اپنے وقت کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی باری آئی، نہ اللہ نے زمانے کی کوئی لمٹ رکھی ہے، نہ اللہ نے علاقے کی کوئی لمٹ رکھی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے قوموں قبیلوں کی کوئی لمٹ رکھی ہے، بلکہ اپنے نبی کے بارے میں فرمایا قل یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگوں سن لو، جو موجود ہیں وہ بھی سن لیں، اور قیامت کی دیواروں تک آنے والا آخری فرد و بشر سن لے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میرا نبی محمد صرف ایک قوم کے لیے، مکہ مدینہ کے لیے، عرب و عجم کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے جو موجود ہے اور قیامت تک آنے والی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری انسانیت کے لیے میں نے محمد رسول اللہ کو اپنا نبی اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں ہے بلکہ اس کائنات کے چرند پرند بری بحری تمام مخلوقات میرے نبی کو پہچانتی ہیں، انسان ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر چیز میرے نبی کو پہچانتی ہے۔ چند لمحوں کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ میں اور آپ تو نہ پہچان سکے اپنے نبی کو، لیکن اس روئے زمین کے پتھر بھی میرے نبی کو پہچانتے ہیں، اس روئے زمین کے درخت بھی میرے نبی کو پہچانتے ہیں، اس روئے زمین کے کیڑے مکوڑے بھی میرے نبی کو پہچانتے ہیں، اس روئے زمین کے جنگل کے درندے بھی میرے نبی کو پہچانتے ہیں، اس روئے زمین میں دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی میرے نبی کو جانتی ہیں۔ ہر لفظ جو میں نے بولا ہے، جن مخلوقات کا میں نے نام لیا ہے،
ایک ایک پہ پیارے پیغمبر کی حدیث موجود ہے، ایک ایک پہ میرے نبی کی حدیث موجود ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگوں، میں نے اپنے نبی کو تمام انسانوں کے اوپر نبی بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میرے پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا اللہ میرے صحابی عمر فاروق کو نبی بناتا، لیکن بننا نہیں ہے کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبوت کا اختتام اللہ نے میرے پہ کر دیا ہے۔ اب جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن کا فیصلہ ہے، جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا عقیدہ ختم نبوت محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، اور رسول اللہ کی اپنی زبانی 200 سے زیادہ حدیث کے اندر ایسے مقامات ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا ہے اور اس بات کو اپنی امت کو سمجھا دیا ہے کہ مجھ پہ نبوت بھی ختم ہو گئی اور تعلیمات بھی مکمل ہو گئی، جو دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا لیلوہا کا نہاریہا، لوگوں اس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ جس طرح تمہیں کوئی چیز تلاش کرنی ہے تم دن کے اوقات میں دیکھ سکتے ہو، لوگوں میرے دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور واضح ہیں۔ میں محمد الرسول اللہ نے تمہیں تھوکنے تک کا طریقہ بتلا دیا ہے، واش روم میں جانے تک کا طریقہ بتلا دیا ہے، کپڑے جوتا پہننے تک کا طریقہ بتلا دیا ہے، پانی پینے کھانا کھانے تک کا طریقہ بتلا دیا ہے، بیوی کے پاس جانے اٹھنے تک کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ کوئی ایک موقع زندگی کا ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کے بارے اسلام کی تعلیمات اور محمد الرسول اللہ کے فرامین موجود نہ ہو۔